تحریک انصاف نے ملک کو شرپسندی اور انتشار کا شکار کرنے کے لیے ایک بار پھر سانحہ 9 مئی کی طرح کی سازش رچانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے ریاستی اداروں کو دھمکیاں اور ایک کی بجائے 19 گولیاں چلانے کا بیان اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے 5 اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک میں احتجاج کرنے کی ہدایت ایسی سلسلے کی کڑی دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد عمران خان کی جیل سے رہائی کی تھوڑی بہت امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے جذباتی اور دھمکی آمیز بیانات اور پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان، اور کیا ایسے احتجاجی مظاہروں اور تقاریر سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی ممکن ہے؟ اس حوالے سے سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جتنا پرامن رہے گی اتنا اچھا ہے، جتنا زیادہ تشدد کریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ 9 مئی کے تشدد کا حال ہم سب کے سامنے ہے کہ کتنا نقصان ہوا۔ اگر پھر سے اسی طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو حکومت کو انہیں مزید دبانے کا موقع مل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اگر آئینی ترامیم بھی منظور ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی اگلے چند ماہ میں جس تبدیلی کی توقع کر رہی تھی اس کا چانس بالکل ختم ہو جائے گا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ نظام چل پڑا ہے اور اب یہ خطرات اور خدشات سے نکل آئے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر آئینی ترمیم بھی ہو جاتی ہے تو حکومت کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم سینئر تجزیہ کار انصار عباسی کے مطابق عمران خان کی جانب سے ہی یہ کہا گیا ہے کہ جلسے جلوس نہیں کرنے، بس احتجاج کرنے ہیں، تو جس قسم کا احتجاج کیا گیا اس سب کے بعد انہیں احتجاج کی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ ٹیئر گیس، لاٹھی چارج وغیرہ اس قسم کے احتجاج میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر پی ٹی آئی اس نیت سے آئے گی کہ ہم نے تو جنگ لڑنی ہے، انقلاب لانا ہے، اس طرح کا احتجاج کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس طرح کے احتجاج کا فائدہ قطعی طور پر نہ پی ٹی آئی کو ہوگا، نہ عمران خان کو، اور نہ ہی علی امین گنڈاپور کو ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی ملک اس قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ جمہوریت اور پرامن احتجاج کے نام پر جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور بھی شاید چیف منسٹر کے پی کے نہ رہ سکیں، اور صوبے میں جو ان کی حکمرانی ہے ان سے چھن بھی سکتی ہے، کیونکہ جس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ عدالت بھی نظر انداز کر سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کی دھمکیوں کے بے حد سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ تاہم سینئر تجزیہ کار ارشاد عارف نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جس دھمکی آمیز قسم کے لہجے میں بات کرتے ہیں وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ گنڈاپور کو بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یا اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا چاہیے۔ تاہم گنڈاپور اپنے رویے سے اپنی، صوبے اور پارٹی تینوں کی مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس احتجاج سے عمران خان یا پارٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دوسرا پہلو ہے۔ اس طرح کی مزاحمتی تحریکوں کا فائدہ اور نقصان دونوں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جمہوریت اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آئین پر سب کو عمل کرنا ہوگا، اور آئین نے عام شہریوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا۔ تاہم دوسری جانب وفاقی حکومت نے شرپسند یوتھیوں کا مکمل بندوبست کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جلسوں میں ریاست مخالف تقاریر کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف شکنجہ کسنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 8 ستمبر کو اسلام آباد میں واقع علاقے سنجلانی میں ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے میں کی گئی تقاریر پر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت تقاریر کرنے والے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمے درج کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے وزارت قانون کی وساطت سے بغاوت کا مقدمہ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق آئین کی یہ شق نہ صرف ناقابل ضمانت ہے بلکہ اس شق کے تحت درج مقدمے میں گرفتاری کے لیے پولیس کو کسی قسم کے وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل کے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے فیصلے کی توثیق کرنے کے بعد اس حوالے سے باقاعدہ وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور پھر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درخواست دی جائے گی جس پر یوتھی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।